الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات میں سے دفتر دوم کے مکتوب نمبر 54 میں سے چند نکات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور یہ مکتوب شریف میں نے اور حاجی نصیر صاحب نے سرہند شریف میں پڑھا تھا۔ ہم اپنے کمرے میں جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ دوست اور باتیں کر رہے تھے، تو ہم ایک کونے میں بیٹھ کے دونوں پیر اور مرید حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکتوب شریف کو پڑھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مکتوب شریف سید شاہ محمد کو لکھا گیا اور درمیان آن کے مطابعات سرور علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات مراتب و درجات دارت وان 7 درجات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بیان میں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت جو ہے اس کے 7 درجات ہیں، وہ اپنے درجات رکھتی ہے اور اس کے 7 درجات ہیں۔ بیان تفضیل ہر درجہ بدی کرے، اور ہر درجہ جو دوسرے درجے سے بڑھ کر ہے فضیلت میں، اس کے بیان میں یہ مکتوب شریف لکھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور سلام اللہ رب العزت کے ان بندوں پر ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی جناب میں منتخب کر لیا ہے، چن لیا۔ آپ فرماتے ہیں مطابعت سرور علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے سرمایہ سعادات دینیہ و دنیویہ درجات و مراتب دارد۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مطابعت ہے یہ دینی اور دنیاوی سعادتیں رکھتی ہے۔ یہ اس مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کی بھی سعادتیں پوشیدہ ہیں اور دنیا کی سعادتیں بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ درجات و مراتب دارت یہ اپنے درجے رکھتی ہے، اس مطابعت کے درجات ہیں، ان کی تفصیل پھر آگے بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درجہ اولا مر عوام اہل اسلام راست از اتیان احکام شرعیہ و مطابعت سنت سنیہ بعد از تصدیق قلب و پیش از اطمینان نفس۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درجہ ہے وہ عام عوام کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے، عوام اہل اسلام کے لیے ہے، اور وہ کس وجہ سے کہ جب وہ اہل اسلام احکامات شریعت کی اتباع کرتے ہیں، احکامات شریعت کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، وہ مطابعت سنت سنیہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تصدیق قلب کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے دل سے احکامات شریعت کو مانا ہے، ابھی انہوں نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا ہے۔ اب دل سے مان لینے سے وہ مطابعت کے پہلے درجے پر پہنچ گئے، لیکن ابھی ان کے نفس کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، ابھی وہ نفس مطمئنہ کے مقام پہ نہیں پہنچے، ابھی وہ تصدیق قلب کے مقام پر ہے۔ کیوں کہ جو نفس ہے یہ انسان کو بغاوت پر، نافرمانی پر اکساتا ہے۔ جب تک یہ مطمئن نہ ہو جائے تصدیق قلبی اتنا مؤثر نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے نفس انسان کو حالت کفر میں لے جا سکتا ہے۔
اس لیے اس کا مطمئن ہونا اور اس کا مطیع و فرما بردار ہونا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اطمینان نفس کے بدرجہ ولایت مربوط است، کہ اطمینان نفس جو ہے یہ ولایت کے ساتھ مربوط ہے، تعلق رکھتا ہے، کہ جب انسان کا، جب کسی سالک کا، جب کسی مومن کا نفس مطمئنہ اطمینان کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی ولایت، اپنی محبت، اپنا قرب، اپنی معیت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اطمینان نفس حاصل کر لینا یہ اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی مرتبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وعلماء ظواہر و عباد و زہاد، اور علماء ظاہر یعنی ایسے علماء جو درس و تدریس تک محدود رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اکتسابی علم تک جنہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا، وہ علماء اور وہ عبادت گزار اور وہ زاہد زہاد جو دنیا سے بے رغبت ہو گئے ہیں، کہ معاملہ شان باطمینان نفس نہ پیوستہ است، کہ جن کا معاملہ اطمینان نفس کے ساتھ ابھی تک جڑا نہیں ہے، ہما درین درجہ مطابعت شریکن، یہ سب اسی مطابعت کے درجہ میں سب شریک ہے، یعنی پہلے درجہ میں علماء ظاہر عام اہل ایمان اور عبادت گزار اور زاہد حضرات زہاد، وہ ابھی مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درجے پر ہیں، کیونکہ ابھی ان کو اطمینان نفس کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ودر حصول صورت اتباع برابرن، اور اتباع کی صورت کے حاصل کرنے میں یہ سب برابر ہے۔ مطابعت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کرنے کی، صورتاً حاصل کرنے کے معاملے پر یہ سب برابر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ کسی حکم کا انکار نہ کرنا اللہ کے اور اس کے محبوب کے، قرآن و سنت کے احکامات کا انکار نہ کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ جس طرح جو عمل جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل بعین ہی اسی طرح سر انجام دینا، یہ اتباع ہے۔ یہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے کہ اطاعت احکامات کو مان لینے کا نام ہے، سر تسلیم خم کر لینے کا نام ہے، سر کو جھکا لینے کا نام ہے۔ اللہ کا حکم آیا مان لیا، انکار نہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا سر جھکا دیا، مان لیا۔ لیکن اتباع یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کی اس طرح نماز ادا کرنا، جس طرح آپ نے پاؤں رکھے نماز میں اس طرح پاؤں رکھے، جس طرح ہاتھ باندھے اس طرح ہاتھ باندھے، جس طرح سجدہ کیا اس طرح سجدہ کیا، جس طرح رکوع کیا اس طرح رکوع کیا۔ اس کو اتباع رسول کہتے ہیں، سمجھے؟ اس کو اتباع بالکل بعین ہی وہی کام کرنا، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ اتباع رسول کی ہے، اطاعت رسول کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کرنے والے اور ہیں، اتباع کرنے والے اور۔ محبوب جو بنتے ہیں وہ اتباع سے بنتے ہیں، مسلمان جو بنتا ہے وہ اطاعت سے بنتا ہے، اور جو محبوب بنتا ہے وہ اتباع سے بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علماء، زہاد، عبادت گزار، یہ سب لوگ اس مقام پر، پہلے درجے کے مقام پر، اور اتباع کی صورت، حقیقت نہیں، صورت حاصل کرنے کے مقام پر یہ سب برابر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وچون نفس درین مقام از کفر و انکار خود نہ رستہ یاست۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ اس مقام پر، اتباع کے پہلے درجے پر، چونکہ نفس جو ہے وہ کفر اور انکار کے مقام سے ابھی اس نے خلاصی اختیار نہیں کیا، ابھی اس کو خلاصی نہیں ملی ہے، کہ نفس جو ہے ابھی انکار اور کفر کے مقام پر موجود ہے، اور کوئی بھی ایسا لمحہ، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جس سے وہ کفر کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے۔ جس وقت تک نفس اس مقام پر رہتا ہے خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں لا جرم، ناچار
این درجہ مخصوص بصورت متابعت باشد، تو لازمی طور پر ناچار یہ جو درجہ ہے یہ متابعت کی صورت پر ہی محدود رہے گا، صورت تک ہی مخصوص رہے گا، محدود رہے گا۔ یہ درجہ جو ہے صورت کے ساتھ مخصوص ہے اتباع کی، یعنی صورتاً اتباع کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی دولت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو نماز کی صورت مل گئی ہے یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم کو مانا، ہم مسجد میں چلے آئے، آ کے وضو کر کے نماز پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے نماز کو ادا کیا، تو یہ اطاعت اور اتباع کا پہلا درجہ اور صورت نماز ہمیں حاصل ہو گئی۔ اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ صورت حاصل کر لینا بھی بڑی نصیب کی بات ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ این صورت مطابعت در رنگ حقیقت مطابعت موجب فلاح و رستگاری آخرت۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو صورت حاصل ہو گئی ہے نا نماز کی، ہم نے جو صورتاً نماز پڑھ لی ہے، یہ در حقیقت مطابعت کے حقیقت کا رنگ ہم نے اپنا لیا ہے، حقیقی مطابعت کا رنگ اپنا لیا ہے، اور وہ رنگ جو ہے اس صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ لہذا یہ جو صورت ہم نے بنا لی ہے، یہ صورت بھی موجب فلاح و رستگاری ہے، آخرت میں کامیابی اور خلاصی، عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنے مرشد کریم حضرت قبلہ عالم صوفی صاحب اللہ رحمت سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ ہم جو ہے ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں اور یہ ظاہری صورت بناتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، تو یہ تو ریاکاری نہیں ہے، اندر ہمارا مسلمان نہیں ہے، اور ہم ظاہری طور پر پیر بنے ہوتے ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں، کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ اللہ کے ولی ایک جملے میں بات کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اللہ کے ولیوں کے ایک جملے پر۔ آپ نے فرمایا کہ صورت بنانا ہمارا کام ہے، اندر کو بدلنا رب کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے صورت بنا لینا، اور رب کا کام ہے ہمارے اندر کے، ہمارے باطن کو بدل کے اس کو اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ دینا، یہ اس رب کریم کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے، آپ نے فرمایا ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ صورتاً حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے نا کہ جس نوجوان کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، جس نوجوان کی اللہ رب العزت کی خشیت سے، جس نوجوان کی اللہ رب العزت کے ڈر سے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے، جس نوجوان کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا، اللہ رب العزت اس کو بروز حشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے سرکار نے نصیحتاً فرمایا ایک حدیث پاک میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اگر تمہیں رونا نہ آئے تو چلو، رونا نہ آئے تو اور بات ہے، رونے والی صورت تو بنا لیا کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، جب تک انسان کو دل کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، آپ کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ دل کے اندر محسوس نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اس لیے سرکار کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا کرو، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اپنی نصیب پر رویا کرو، یا رسول اللہ ہم زمانے میں بھی آپ سے دور ہیں، یا رسول اللہ ہم مکان کے اعتبار سے بھی آپ سے دور ہیں، ہم زمان کے اعتبار سے بھی آپ سے دور ہیں، یا رسول اللہ یہ ہجر، یہ فراق، یہ دوری، یہ مہجوری، یہ صرف آپ کے کرم سے ہی پر ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو۔ دل کی گہرائیوں میں جس وقت بندہ اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، یقین جانیے وہ خود کرم فرماتے ہیں اور بندے کے دل کے اندر کھچ پیدا ہوتی ہے،
اور آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ حضور کی دوری کے لیے، حضور کی مہجوری کے لیے رونا سیکھو، کیونکہ رونا عاشقوں کا کام ہے، اور رونے سے جب آنکھوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آنسو آتے ہیں، دل کی بدیاں دھل جاتی ہیں۔ حضوری صاحب نے ایک شعر وہ کہا تھا، مجھے اس کو پورا یاد نہیں، کہ جس وقت ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت ہم روتے ہیں تو ہمارے جو بدیوں کے دفتر ہیں وہ دھل جاتے ہیں، بدیاں دے دفتر دھوندیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ماحول ملتا ہے، حضور علیہ السلام کی یاد کا ماحول ملتا ہے، سرکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سرکار کی، یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ سرکار کو یاد کرنا خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نفس جو ہے ابھی اس مقام پر کفر اور انکار سے رہا نہیں ہوا، کفر سے نکلا نہیں ہے، لا جرم این درجہ مخصوص بصورت مطابعت باشد، تو ناچار یہ جو مقام اور درجہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی مطابعت کی صورت کے اعتبار سے یہ بڑا مقام رکھتا ہے، اور یہ آخرت میں فلاح اور کامیابی کی دلیل ہے، موجب فلاح ہے۔ وَمُنْجِئِ از عذاب نار است، اور یہ جو ہم سورتاً نماز پڑھ لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں، یہ آخرت میں آگ کے عذاب سے نجات کا باعث بنے۔ وَمُبَشِّرِ بِدُخُولِ جنت، اور جنت کے داخل ہونے کی بشارت ہے، جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ از کمال کرم انکار نفس را اعتبار نہ نمودہ، آپ فرماتے ہیں یہ مالک کا کرم ہے، یہ اس رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ تصدیق قلب حاصل ہو گئی، لیکن اگر نفس کا انکار اور نفس کا کفر ابھی باقی ہے تو کمال یہ رب ذوالجلال کے کرم کا کمال ہے کہ وہ اس انکار اور اس کفر، نفس کے کفر کو کوئی اعتبار نہیں دیتے، کوئی فوقی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ بتصدیق قلب کفایت فرمودہ، بلکہ تصدیق قلب پر کفایت کر لیتے ہیں، صرف تصدیق قلب پر۔ نفس ابھی اطمینان کے مقام پہ نہیں پہنچا، صرف تصدیق قلب ہوئی، اللہ رب العزت نے اس اپنے کمال کرم سے، کمال کرم سے اس نے نفس کے انکار پر پردہ ڈال دیا، نفس کے انکار پر اپنا رحمت کرم کے اس کے اندر چھپا دیا، اور تصدیق قلب کو سامنے لے آیا کہ اے لوگو، اے فرشتو، اس نے میری تصدیق کی ہے، ہم اس کی بخشش کرتے ہیں، ہم اس کو دوزخ سے آزادی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَالنجات را مربوط بیان تصدیق ساختہ، اور نجات کو اس تصدیق کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، یعنی جس نے تصدیق کر دی قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ جس نے تصدیق کر لی، اس کی بخشش کا اور اس کی نجات کو اس تصدیق قلب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انکار نفس کو چھوڑ دیا ہے، تصدیق قلب کے ساتھ جوڑ دیا ہے نجات کو۔ ایک شعر بہت خوبصورت لکھتے ہیں، وہ آپ نے جو نعت شریف میں بھی پڑھا نا کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ می تو وانی کے دہی اشک مرا حسن قبول، یہ تیرے اختیار میں ہے، تو یہ کر سکتا ہے کہ تو میرے آنسوؤں کو قبول کر لے، میری عاجزی، میری انکساری، میرے اپنے گناہوں پر ندامت کے یہ جو آنسو گرے ہیں، تو ان کو قبول کر لے، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اے کہ در ساختہی قطرہ بارانی را، اے رب ذوالجلال کہ تو بارش کے قطرے کو سیپی میں ڈال کے موتی بنا دیتا ہے، اے بارش کے قطرے کو موتی بنانے والے، میری اس آنکھ سے گرے ہوئے ندامت کے آنسو کو اپنی بارگاہ میں حسن قبولیت عطا فرما۔ درجہ دوم از مطابعت، آپ فرماتے ہیں دوسرا درجہ مطابعت کا ہے، درجہ دوم از مطابعت اتباع اقوال و اعمال اوس علیہ وعلا علیہ السلام کے بباطن تعلق دارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ اتباع کا کہ حضور کے اقوال اور اعمال کی اتباع کرنا، اس طرح اتباع کرنا کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی پہلے احکامات کی اتباع پہلے درجے میں،
اور دوسرے درجے میں حضور کے قول کی اتباع. حضور نے جو فرما دیا، پہلے تھا نا حکم دینا، اب حکم دینے کی اطاعت کی تو پہلا درجہ ہو گیا. اب حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا، حکم دیا یا نہ دیا، اس قول کی لاج رکھی جس اہل ایمان میں سے، اس کو اتباع کا دوسرا درجہ مل گیا. کیونکہ اس اتباع کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے کہ جو باطن جس وقت اندر سے حضور کی محبت جاگتی ہے تو حضور کی زبان پاک سے نکلا ہوا قول بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، آپ کا کیا ہوا عمل بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. پھر حکم سے نکل کر آدمی اطاعت کے اگلے درجے پر جا کر حضور کی ہر بات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَعَزْ تہذیب اخلاق و دفع رذائل صفات و ازالہ امراض باطنیہ در علل معنویہ کے بمقام طریقت متعلقاً. آپ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا درجہ ہے، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کی اتباع کے نتیجے میں جو مقام اور درجہ نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اخلاق مہذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اخلاق کی تہذیب ہوتی ہے، حضور جیسے اخلاق اپنائے جاتے ہیں. جس طرح سرکار غریبوں مسکینوں پر کرم فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی حاجتیں پوری فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، لوگوں کے غم گساری کیا کرتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ تہذیب اخلاق کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو بندہ اقوال و اعمال کے مطابق اتباع کرتا ہے. کیوں؟ بندہ یہ ہر عمل میں سوچتا ہے کہ میرے محبوب نے اس موقع پر کیا عمل کیا، کیا اخلاق اختیار کیے، بندہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا چلا جاتا ہے. صرف تہذیب اخلاق نہیں ہوتی بلکہ رذائل صفات، جو رذیل بری صفتیں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. وَأَزَالَ امراض باطنیہ، اور باطنی امراض کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. در علل معنویہ، کہ جو اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں، معنوی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، امراض باطنی ہوتے ہیں، ان کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سرکار کے اقوال و اعمال کی اتباع سے اندر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو جس کی باطنی بیماریاں دور ہو گئیں اس کی ظاہری بیماریوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بمقام طریقت متعلقاً، یہ جو دوسرے درجے کی اتباع ہے یہ طریقت کے مقام اور مرتبے سے تعلق رکھتی ہے. اخلاق کا اچھا ہو جانا، اخلاق کا مہذب ہو جانا، رذائل باطنیہ کا دور ہو جانا، امراض قلبی کا دور، امراض باطنیہ کا دور ہو جانا، یہ طریقت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے امراض باطنیہ کا علاج کرنا چاہتا ہے، اگر اپنی اخلاق کی تہذیب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر وہی رنگ ملتا ہے جو رسول اللہ کا رنگ ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ ملتا ہے، اور جس نے اس اللہ کے بندے کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیں مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی محفل نصیب نہیں ہوئی، ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو حضور کی محفل نصیب نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جن کو حضور کی محفل نصیب ہوئی، پھر جن کو اتنے درجے میں، اوپر والے درجے میں جن کو نصیب ہوئی، وہ نچلے والے درجے میں آتے آتے کم از کم رنگ تو باقی رہ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جدھر سے دریا گزر جاتے ہیں ادھر سیبل تو باقی رہ جاتی ہے. جہاں سے دریا گزرتے ہیں، دریا کا پانی خشک بھی ہو جائے لیکن اس کی سیم باقی رہتی ہے. تھوڑی جی ریت تو ہٹاؤ گے چشمہ تھلو نکل آئے گا. گیلی ریت نظر آتی ہے، دریا گزر جاتے ہیں، ریت گیلی نظر آتی ہے، پانی نظر نہیں آتا. تھوڑی سی ریت ہٹاتے ہیں، نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ آ جاتا ہے. بس یہی حالت اللہ کے محبوب بندوں کے غلاموں کی ہوتی ہے کہ وہ دریا تو گزر جاتے ہیں لیکن وہ رنگ، وہ صورت وہ موجود ہوتی ہے. تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد وہ صورت اور وہ رنگ تمہیں نظر آ جاتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ طریقت کے ساتھ متعلق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ این درجہ اتباع مخصوص بارباب سلوک است. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتباع کا درجہ
صاحبان سلوک کے ساتھ مخصوص ہے کہ طریقہ صوفیہ را از شیخ مقتدا اخذ نمودا، کہ طریقت کے صوفیاء نے طریقہ صوفیہ را کہ صوفیاء کے اس طریقت نے اپنے مقتدا سے وہ طریقہ اخذ کیا ہوتا ہے، اپنے پیشوا سے وہ طریقہ اخذ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بوادیو مفاد ز سیر اللہ را قطمی نمائد، اور وہ اس طریقت کے مطابق اللہ رب العزت کے طرف سفر کرتے ہوئے وہ وادیاں اور بیابان طے کر جاتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے، آپ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو سفر کرتے ہوئے راستے میں جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں جنہوں نے طریقہ اپنے مرشد اپنے مقتدا سے اخذ کیا ہوتا ہے، چونکہ ان مقتداؤں نے، ان مرشدوں نے، ان صاحبان طریقت نے یہ جو طریقت کی جو بیابان ہے، یعنی کہ جو بد اخلاقی بد تہذیبی کے بیابان ہیں اور وادیاں ہیں، ان کو طے کرنے کے بعد یہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں تیسرے درجے پر، درجہ سوم۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ صاحبان طریقت کا، اب تیسرا درجہ متابعت کا۔ درجہ سوم از متابعت اتباع احوال و ازواق و مواجید سرور علیہ السلام۔ اب تیسرا درجہ جو ہے، پہلے درجے میں صورت نصیب ہوئی، دوسرے درجے میں اعمال اور اقوال کی اتباع نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رذائل اخلاق بد اخلاقیاں بد تہذیبیاں انسان سے نکل گئی، پاک صاف ہو گیا۔ اب جس وقت اندر پاک ہو گیا، باطن پاک ہو گیا، تو اب یہ باطن اس قابل ہو گیا ہے کہ اب حضور کا نور اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے۔ جدوں تک جھاڑو دے کے اپنے کمرے نو صاف نہیں کیتا جاندا تے کدے اپنے محبت والے مہماناں نو اس کمرے نے اندر بٹھایا جاندا ہے؟ کیوں جی؟ جس وقت تہاڈا کوئی محبوب دوست، محبوب مہمان، محبت والا مہمان جس نال تسی پیار کردے ہو، کوئی رشتہ دار وہ تہاڈے گھر آندا ہے تے تسی یہ کردے ہو، پہلے فرش دھوندے ہو، پھر جناب کپڑے جھاڑ دے ہو، پھر جناب صوفے نو چاہ کے ادھر رکھو، بستر ادھر لگاؤ، بیڈ دیاں چادراں تبدیل کر دو اور دیواراں صاف کر دو، پھول گل لگا دو، پھول گل لگا کے خوشبوواں بکھیر دو۔ جے آج تہاڈے محبوب نے آنا ہے، آج تہاڈے محبوب دوست نے آنا ہے، پہلے گھر نو صاف کر دیو، دیواراں صاف کر دیو، پھر اتنے پھول گل لگا دیو، کپڑے تبدیل کر دیو، نہاندے دھوندے ہو، سارا کچھ صاف ستھرا کر کے جس وقت تہاڈا دوست آندا ہے تو پھر جناب وہ خوش ہو کے کہندا ہے سبحان اللہ، انہوں نے میری کیڑی عزت کیتی ہے۔ پھر یہی بات اب تیسرے درجے میں آ گئی۔ پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں گند مند صاف ہو گیا، جھاڑ جھپٹ ہو گئی، فرش دھوتے گئے، چادراں بدل گئیاں، امراض تے گندگیاں تے پلیتیاں دور ہو گئیاں۔ ہن تیسرا درجہ آ گیا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے کہ از مطابعت اتباع احوال و ازواق و مواجید آن سرور علیہ السلام کے بمقام ولایت خاصہ تعلق دارند، این درجہ مخصوص بارباب ولایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسرے درجے کی اتباع جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے احوال، یعنی آپ کے باطنی مقامات، اور آپ علیہ السلام کے ازواق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذوق و محبت نصیب ہوا، عشق الہی جو نصیب ہوا، اور جو مواجید اور جو ایک وجد کی کیفیت میں عشق الہی میں ڈوب کر جو انسان کو ایک وجد کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، تعلق باطنی جس وقت قائم ہو جاتا ہے رب ذوالجلال کے ساتھ، تو اس کو وجد کی کیفیت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس تیسرے درجے کی اتباع کا نتیجے میں رسول اللہ کے احوال، ازواق اور مواجید، یعنی کہ باطنی کمالات انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اور یہ تب نصیب ہوتے ہیں جب اندر صاف ہو جاتا ہے۔ جب باطن صاف ہوتا ہے
تو رسول اللہ کے یہ احوال اور اذواق ملتے ہیں. ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت تک صفائی نہ ہو رسول اللہ کا نور، انوارات اور تجلی، یہ احوال اذواق کیا ہیں؟ رسول اللہ کی انوارات اور تجلیات ہیں. یہ اس وقت بندہ قابل ہوتا ہے جب باطن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے کہ مقام ولایت خاصہ تعلق دار ہیں. یہ جو احوال اذواق اور مواجید ہیں یہ خاص ولایت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جب تک یہ خاص ولایت خاصہ کا مقام اور مرتبہ حاصل نہ ہو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انوارات اور تجلیات بندہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا این درجہ مخصوص با ارباب ولایت است، اور یہ جو درجہ ہے یہ مخصوص ہے اہل ولایت کے لیے، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے یہ مقام اور درجہ خاص ہے کہ مجذوب سالک باشند، جو کہ مجذوب سالک ہیں. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، دو ہیں. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک. مجذوب سالک وہ ہوتا ہے کہ جس کا جذبہ پہلے ہو اور سلوک بعد میں ہو. جذبہ کا عشق الہی، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں آپ کے مرشد طریقت نقشبندیہ کے ساتھ جو وابستہ ہیں، وہ جس وقت اپنے مرید کو جذبہ کے راستے سے رب تک پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ بھڑکاتے ہیں. ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی آگ جل جائے، ایک بھانبڑ مچ جائے اندر. جس وقت اندر آگ لگ دی ہے عشق رسالت دی تے او جذبہ اور عشق و محبت جو ہے اس کی طاقت پیدا ہوتی ہے. عشق رسالت ایک طاقت کا نام ہے. حضور کی محبت ایک طاقت ہے جو انسان کو پہاڑوں سے ٹکرا دینے پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عشق رسالت ایک ایسی طاقت ہے جو اپنے سامنے نہ اسلحے کو دیکھتی ہے، نہ فوجوں کی تعداد کو دیکھتی ہے، نہ سر و سامان کو دیکھتی ہے. وہ بے سر و سامان ہو کر بھی لڑ پڑتے ہیں اللہ کے محبوب کے عشق کی طاقت کے ساتھ. وہ علامہ صاحب نے کس طرح فرمایا جی، کافر تو ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ مومن بے تیغ کیوں لڑتا ہے؟ اس کے پاس رسول اللہ کے عشق کی تلوار ہوتی ہے. وہ جس طرف نگاہ کرتا ہے اس کی نگاہ سے دشمنان اسلام کے دل دہل جاتے ہیں. اس کا سامنا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب کے غلام کے سامنے کھڑا ہونا کس کی جرت ہے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے اس پہاڑ کے سامنے؟ وہ ایک پہاڑ ہے. عشق رسالت ایک ایسی طاقت ہے جس کے مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت جو ہے مجذوب سالک. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ مجذوب سالک کون سا ہے؟ مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جس کا جذبہ پہلے ہو، جو پہلے عشق کی آگ میں جل جائے، آگ میں بھڑک اٹھے اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ، عشق الہی، اور پھر وہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ کی طرف آئے. اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. سالک مجذوب ہوتا ہے جو پہلے عبادت، ریاضت اور اوراد وظائف کرتا ہے اور ان اوراد وظائف چلہ کشیوں کے نتیجے میں اس کو جا کے محبت ملتی ہے، عشق ملتا ہے، تو اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں مجذوب سالک کا راستہ آسان ہے، سالک مجذوب کا راستہ مشکل ہے. اور طریقت نقشبندیہ مجذوب سالک کے طریقے سے ابتدا کرتے ہیں. یہ عشق و محبت کے جذبہ پیدا کرتے ہیں. عشق و محبت کے جذبے کے تحت، اس طاقت کے تحت یہ اپنے مریدوں کو، اپنے طریقت میں آنے والوں کو سلوک کے راستے پر لے کے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجذوب سالک باشند، یہ سالک مجذوب سالک ہیں یا سالک مجذوب یا سالک مجذوب دونوں ہو سکتے ہیں. رسول اللہ کے احوال و اذواق کو حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ارباب ولایت ہیں. دونوں ارباب ولایت ہیں. جو مجذوب سالک ہے وہ بھی ولایت کے خاصہ کے مقام پہ پہنچا ہوتا ہے، اور جو سالک مجذوب ہے وہ بھی ولایت خاصہ کے مقام پہ پہنچا ہوتا ہے. وہ چون مرتبہ ولایت بنجام رسید، اور جب مرتبہ ولایت اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ گشت. اب ولایت کے درجات جذبے کی بنیاد کے اوپر ملتے گئے. جب ولایت مکمل ہو گئی
نفس از خود بخود مطمئنہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ واز طغیان و سرکشی باز مان، اور طغیان یعنی کہ نافرمانی اور سرکشی سے باز آ گیا۔ وَعَز انکار باقرار، اور اس کا انکار اقرار میں بدل گیا۔ وَعَز کفر با اسلام آمد، اور اس کو کفر جو ہے اسلام میں آ گیا، وہ کفر سے اسلام میں آ گیا، انکار جو ہے وہ اقرار میں بدل گیا۔ یہ صرف اس ولایت کے اس درجے پر پہنچنے کے بعد مقام۔ بعد ازین ہرچے در مطابقت کوشش، اس کے بعد جتنی بھی اس مطابقت کے اندر کوشش کی جائے گی، حقیقت مطابقت خواہد بود تو مطابقت کی حقیقت ملتی چلی جائے گی۔ جتنی جتنی اب ولایت کے مقام پہ پہنچ گیا، نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا، اب وہ حقیقت ولایت حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ پہلے صورت ولایت ملی تھی، اب حقیقت ملنی شروع ہو جائے گی۔ اب جتنی جتنی کوشش کرتا چلا جائے گا، اتنی اتنی اس کو ولایت کی حقیقت ملتی چلی جائے گی، اتباع کی حقیقت ملتی چلی جائے گی۔ اگر نماز ادا می نمائند، حقیقت مطابقت بجا می آرد۔ اب اس صورت میں اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو مطابقت کی حقیقت مل جاتی ہے۔ اب اس مقام پر پہلے وہ صورت ملتی تھی، پہلے نماز ادا کرتا تھا، مطابقت کی صورت ملتی تھی، اب نماز ادا کرے گا ولایت کے مقام پہ پہنچنے کے بعد، اب اس کو نماز کی حقیقت مل جائے گی۔ وَاگر صوم است ہمیں حکم است، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو حقیقت روزہ ملتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں صورت روزہ ملتی ہے، روزہ رکھتے ہیں نال ہی سارے کام۔ وہ فرماتے ہیں اگر صوم است ہمیں حکم است، اگر روزہ ہے تو اسی حکم میں ہے۔ وہ اگر زکوٰۃ است ہمیں نمت است، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اب وہ حقیقت زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اب وہ مال کی پاکیزگی بھی کر رہے ہیں، باطن کی پاکیزگی بھی کر رہے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور اسی طرح کچھ دوسری چیزوں پر در اتیان جمی احکام شریعہ حقیقت اتباع کائنات، اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی احکامات شریعت پر عمل ہوگا ان کی صورت سے آگے گزر کے آل اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو حقیقت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ کریم ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو نفس مطمئنہ کا ایمان ہے، کہ ہمیں آخرت میں اس بات کے قابل ہو سکیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتھے بھی اللہ تعالیٰ پہلے بندے داخل کر دے جائے تو پھر جنت داخل کر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس پلٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اب جب راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا، آپ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ پھر تم جنت چلے جاؤ، اللہ نے آخر نہیں، پہلے میرے بندے کو جا فادخلی فی عبادی، پس پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، بندے کو جائیں گا تو پھر جنت ملے گی، پہلے میرے بندے کو جانا پیسے، پھر جنت جان دے سنے میں نہیں جان دینا۔ کیوں؟ یہ جنت میرے محبوب کے غلاموں کی ہے۔ جب تک اس غلامی پر بندے کو فخر نہیں ہوتا، بندہ اللہ کے انعامات کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ایک سوال تھا کہ نماز کی حقیقت اور روزے کی حقیقت کے کیا معنی ہے، جبکہ نماز روزہ ایک خاص افعال ہیں۔ اگر جس طرح فرمایا گیا کہ اگر وہ ان کی حقیقت اس کو پا لے، وہ یافتہ باشد اور وہ اس کو وہ پانے والا ہو جائے، تو صورت چیبود، تو پھر صورت کیا ہوگی اور حقیقت کیا ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔